أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، ارباب علم و دانش، آج سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے. اگر اس پوری آیت کی تفسیر و تشریح کرنے کی کوشش کروں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے. بس مختصر انتہائی اختصار سے قرآن کے حوالے سے اور جس پر قرآن نازل ہوا، آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق اور سچ بات جاری فرما دے اور پھر ہم سب کو اپنی رضا کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، قرآن جو ہے یہ ناطق ہے. ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا. تو گویا کہ قرآن بولتا ہے اگر کوئی بلانے والا ہو. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، جو اس کا اصل معنی اور مفہوم ہے. لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بھیجنے والے، جبرائیل لانے والے اور میم سے مراد محمد ہے. ان پر قرآن نازل ہونے والا نبی پہ اترا، جبرائیل لے کر آیا اور رب تعالی نے اس کلام کو بھیجا ہے. تو قرآن لفظ بولا ناطق ہے. ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا. قرآن بولتا ہے اگر کوئی قرآن کو بلانے والا ہو. اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو کس پہ اترا، تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد پر نازل ہوا. قرآن سے اگر ہم پوچھیں کہ اے قرآن بتا تجھے لانے والا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے روح الامین لے کر آیا. اے قرآن تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا، تو قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، مجھے رب تعالی نے نازل کیا ہے اور میری حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے لیا ہے. گویا کہ قرآن علم ہے اور نبی عمل ہے. قرآن متن ہے، نبی اس کی تشریح ہے. قرآن اجمال ہے، نبی اس کی تفصیل ہے. قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے. قرآن بے مثال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے. قرآن لا سوال ہے، جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لا سوال ہے. اور آخری بات اگر میں یوں کہوں کہ قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں. تو میرے دوستو، قرآن صدیاں ہو گئی، قرآن کو صدیاں ہو گئی، 1450 سال. گویا کہ یہ 15ویں صدی جا رہی ہے اور 15ویں صدی تک کوئی آدمی، اور ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یقین اس بات پر ہے کہ قیامت تک کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا. کیوں کہ 15ویں صدی جا رہی ہے، تقریباً ہونے والی ہے. بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ آئے،
آج تک کوئی قرآن جیسی مقدس مطہر بابرکت کتاب نہیں لا سکا۔ اس لیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، قرآن نے چیلنج دیا کہ لوگوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنایا تو مشرکین مکہ نے سب سے پہلے انکار کر دیا کہ یہ کتاب تو آپ اپنی طرف سے لائے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ آؤ ذرا تمہیں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ تو اے مشرکین مکہ، تم میں امر القیس جیسے بڑے شاعر، عربی کا فصیح و بلیغ شاعر تم میں موجود ہے، اور تم عربی کو جانتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، سمندر کو کوزے میں بند کرنے والے ہو۔ اگر یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے تو اپنی طرف سے اس جیسا کوئی کلام تو لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسا کوئی کلام تو لا کر دکھاؤ۔ جب وہ کلام نہ لا سکے تو قرآن نے دوسرا چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اگر تم اس جیسی کلام نہیں لا سکتے ہو تو کم از کم 10 صورتیں تو اس جیسی بنا کے لاؤ۔ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں تو تم لا کے دکھاؤ۔ اس سے بھی وہ عاجز آ گئے، وہ نہ لا سکے تو قرآن نے پھر تیسرا چیلنج کیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اگر تم اس جیسی کلام بھی نہیں لا سکتے ہو، اس جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے ہو، تو کم از کم ایک چھوٹی صورت اس جیسی لا کے دکھاؤ۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر کو لکھوا کے بیت اللہ کی دیوار پر، بلکہ دروازے پر آپ نے لگا دیا، اور کئی دنوں تک یہ سورت وہاں لٹکتی رہی۔ بڑے بڑے فصیح و بلیغ آتے، شرمندہ ہو جاتے، اور بڑی کوشش کی، تمام کوششوں کے باوجود کوئی اس جیسی چھوٹی صورت بھی آج تک نہیں لا سکا۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ آج کل یہ دور آ گیا ہے، دنیا سکڑ کر رہ گئی ہے۔ امریکہ میں آدمی بیٹھا ہوا یہاں پاکستان میں اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ آدمی مجھے میسج لکھ رہا ہے۔ دنیا انتہائی سکڑ چکی ہے، اور وہ فاصلے وہ بالکل تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ریڈیو ایجاد ہو گیا، ٹیلی ویژن ایجاد ہو گیا، موبائل فون ایجاد ہو گئے، یہاں تک کہ ہر آدمی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اتنی دنیا سکڑ چکی ہے، لیکن قرآن جیسی آج تک کوئی مائی کا لال ایک چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکا۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے، اور یہی مطلب ہے لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ آؤ، میں نے بات کی تھی کہ قرآن ناطق ہے، قرآن بولتا ہے، ہم قرآن سے بلاتے ہیں اے قرآن، تو جس پیغمبر پہ اترا اس پیغمبر کا تعارف تو بتا۔ قرآن کہتا ہے لم یجدک یتیما فآوی۔ اب یہاں پر اگر میں ایک لفظ کی تشریح کروں تو بڑا ٹائم چاہیے، مختصر سا کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن، جب نبی کے چہرے کی باری آئی تو کیا کہا؟ تو قرآن نے کہا والضحیٰ۔ جب نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا۔ جب اے قرآن میرا پیغمبر کا سینہ کیسا تھا تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ اے قرآن میرے نبی کی زبان کیسی تھی تو قرآن نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے قرآن میری نبی کی آنکھیں کیسی تھی تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر۔ میں نے کہا قرآن بولتا ہے، کوئی بلانے والا ہو۔ اے قرآن میرے نبی کے دانت کیسے تھے تو قرآن نے کہا یاسین۔ اے قرآن میرے نبی کے ہاتھ کیسے تھے تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا۔
اے قرآن میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ تو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ اے قرآن میرے نبی کی رحمت کیسی تھی؟ تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا۔ اے قرآن میرے نبی کا زمانہ کیسا تھا؟ تو قرآن نے والعصر کہا۔ اے قرآن میرے نبی کے شہر کیسا تھا؟ تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا۔ اے قرآن میرے نبی کی صفت کیسی تھی؟ تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا کہا۔ اے قرآن میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو آپ کیا کہتے ہو؟ تو قرآن نے کہا مبشرا۔ اے قرآن میری نبی کی قیادت کیسی تھی؟ تو قرآن نے کہا نذیرا۔ اے قرآن میرا نبی کیسا تھا؟ تو قرآن نے کہا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کی دعوت کیسی تھی؟ تو قرآن نے کہا داعیا الی اللہ۔ اے قرآن میرا نبی معراج پہ گیا تو وہ منظر کیسا تھا؟ تو قرآن نے کیا سبحان الذی اسرا۔ اے قرآن میرے نبی کے یار کیسا تھا جو غار میں تھا؟ تو قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اے قرآن میرے نبی کی بیویاں بیٹیاں کیسی؟ تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک۔ اے قرآن میرے نبی کے شاگرد کیسے تھے؟ تو قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے قرآن میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے شاگرد، قرآن نے کہا اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تو ان کے دلوں کے اندر تقوی کو پیوست کر دیا ہے۔ اے قرآن میرے نبی کے یار اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ اے قرآن یہ بتا کہ میرے نبی کا ذکر کیسا تھا؟ تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ آخر میں اتنی بات کہتا ہوں کہ اے قرآن میرے پیغمبر میں، میرے نبی میں اور میرے رب میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور میرا رب کیسا ہے؟ فرمایا رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اپنی رحمت میں انتہا پر ہے، وہ ربوبیت میں انتہا پر ہے، ربوبیت میں اس کا ثانی نہیں، رحمت للعالمین میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور اس کی شان اور قرآن نے جو کہا اس پر ہم سب کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا اپنا ساتھی بنائے، قرآن کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کا حافظ، قاری، عالم بعمل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔